ابھی میں نے ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ وہ سورت ہے جو اکثر و بیشتر نمازوں کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے اور مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہت بڑی غفلت سے بیدار فرمایا ہے، ایسی غفلت جو ہم سب پر طاری ہوتی ہے، کسی پر زیادہ کسی پر کم، لیکن ہم سب اس سے غافل رہتے ہیں۔ غفلت یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ انسان کوئی بھی ہو وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آتا۔ کوئی بڑے سے بڑا صاحب اقتدار ہو، بادشاہ ہو، سرمایہ دار ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، وہ بھی ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آنکھوں سے دکھایا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بدترین دہریہ بھی، ملحد بھی، بے دین بھی، کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا والعیاذ باللہ، پیغمبروں کا انکار کر دیا والعیاذ باللہ، لیکن اس کا کسی نے انکار نہیں کیا کہ جو شخص بھی دنیا میں آتا ہے وہ ایک دن ضرور جائے گا۔ کب جائے گا اس کا بھی کسی کو علم نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں اگلے گھنٹے میں زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ اگلے لمحے، گھنٹے تو درکنار، اگلے لمحے میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، کوئی پتہ نہیں سکتا۔ دنیا کی کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی وہ انسان کو یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ کتنے مزید دن دنیا میں رہے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ہر انسان کے سامنے ہے، بدیہی ہے، اس پر دلائل قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جتنی یہ بدیہی ہے، جتنی یہ حقیقت ہے، جتنا یہ مسلم ہے، اتنی ہی اس سے غفلت ہماری عام ہے۔ یعنی ہمارے ذہن میں یہ خیال مشکل سے آتا ہے کہ ہمیں کسی وقت اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور یہ حقیقت انسان اگر ذرا بھی غور کرے تو اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور موت پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم زندگی کے اندر دنیا کو اس طرح سمجھتے ہیں جیسے ہمارا سارا اوڑھنا بچھونا، ہماری ساری توانائیاں وہ اسی پر خرچ ہوتی۔ ارے بھائی، ایک شخص دنیا میں آیا اور اسے ہر حال میں جانا ہے، کسی نہ کسی وقت جانا ہے، تو اس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ سفر ہے اور منزل کچھ اور ہے۔ منزل کیا ہے وہ قرآن نے بتائی، پیغمبروں نے بتائی، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ تمہاری آخری منزل آخرت ہے، وہ ابدی زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، اس میں موت نہیں آئے گی، اس میں کسی کو کوئی شخص جو ہے وہ بیمار نہیں ہوگا، کوئی شخص اس میں تکلیف میں نہیں ہوگا اگر جنت میں چلا گیا، وہ ہے ابدی زندگی۔ لیکن ہماری ساری توانائیاں، ہماری ساری دوڑ دھوپ
ہماری ساری سوچ بچار جو کچھ ہے وہ اسی دنیاوی زندگی سے متعلق چل رہی ہے. کس طرح میں زیادہ مالدار بن جاؤں, کس طرح میں زیادہ سے زیادہ دولت کما لوں, کس طرح میرا مکان شاندار ہو جائے, کس طرح میری سواری اعلیٰ درجے کی ہو جائے, کس طرح میرے پاس مال و دولت کے ڈھیر لگ جائیں. ساری توانائیاں, ساری دوڑ دھوپ یہ اس فکر میں گزر رہی ہے, اور جو عقل منزل ہے اس کی طرف سے غفلت ہے. www.darsequran.com